الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ گزشتہ درس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے وہ پورا واقعہ آ چکا ہے۔ یہ حدیبیہ کا جو مقام ہے، یہاں پر جب مشرکین مکہ سے وہ صلح ہو رہی تھی تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو قاصد آیا تھا، جو بندہ آیا تھا صلح کرنے کے لیے، تو کچھ شرائط طے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ شرائط کا تذکرہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ تو جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا نا، تو مسلمانوں نے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے تحریر کی ابتدا میں، آغاز میں یہ جملہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر مشرکین مکہ کے جو قاصد تھے، اس نے کہا کہ بھائی اس کو مٹا دو، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ رحمان رحیم یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رحمان رحیم یہ سب کیا ایک ہے۔ اللہ رحمان رحیم قدوس یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، یہ سب صفاتی نام ہے باقی۔ لیکن انہوں نے کہا چونکہ ہمارے مکہ کا جو معاشرہ ہے اور مکہ کی جو سوسائٹی ہے، اس میں یہ رحمان اور رحیم کے نام جو ہے نا یہ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتے، لہذا اس کو مٹا دو، اتنا لکھو بسمک اللہم۔ اللہ کو مانتے تھے مشرکین مکہ، اللہ کو مانتے تھے، تو لکھا بھائی بسمک اللہم، صرف اتنا لکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو لکھ لو بھائی، منظور کیا آپ نے کہ یہ رحمان رحیم کے بجائے بس یہی لکھ لو جو یہ کہہ رہے ہیں نا بسمک اللہم۔ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو لکھ لو، انہوں نے وہ لکھ لیا۔ پھر دوسری جو بات تھی وہ یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں یہ لکھا کہ یہ صلح نامہ کن کے درمیان ہوا، تو ظاہر ایک مشرکین مکہ کا قاصد تھا، دوسری طرف انہوں نے نام لکھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام لکھا۔ تو اس پر اس قاصد نے کہا کہ یہ بھی مٹھا دو، سارا جھگڑا ہی اس پر ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ جب ہم اس کو لکھ لیں گے اور دستخط کر لیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر دستخط کی بات آئی، نام لکھا، تو اگر محمد الرسول اللہ آپ لکھیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جھگڑا ہمارا اسی بات پر ہے کہ ہم اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس کو بھی مٹھا دو، صرف لکھ لو محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کو بھی مٹاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس نام کو نہیں مٹا سکتا ہوں، میں کیسے مٹاؤں گا رسول اللہ کے لفظ کو۔ وہاں موجود کچھ اور صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کہا بالکل نہیں مٹانا، اب ہمارا اور ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا نا وہ تلوار کرے گی، ہم ان سے اب لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کاغذ ادھر کر لو، حالانکہ اللہ کے نبی لکھا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ امی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھائی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آپ نے وہ تحریر اٹھائی اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ رسول اللہ کو مٹھایا اور محمد بن عبداللہ کر دیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو صحابہ اکرام کو بہت سخت ناگوار گزری تھی وہ یہ گزری تھی
کہ جب وہ صلح نامے کی جو شرائط تھے تو ایک شرط ان میں سے کچھ شرائط ایسی تھی، مثلا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سال بھی ہم عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جائیں گے۔ یہ صلح نامہ میں باقاعدہ لکھا تھا۔ حدیبیہ حالانکہ یہ حدود حرم کے پاس ہے بالکل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔ چوتھی جو شرط تھی، کہا کہ اگر مکہ کے اندر سے کوئی آدمی آ جائے تمہارے پاس مدینۃ المنورہ اور وہ مسلمان ہو جائے تو آپ نے اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے، اس کو آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور اگر تمہارے ہاں مدینہ سے کوئی مسلمان ہمارے پاس آ جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے، ہمارے پاس آ جائے، مکہ المکرمہ میں آ جائے، تو ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے۔ اور ان تمام شرائط پر کیا ہو گئے؟ دستخط ہو گئے۔ اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں، وہ یہ بات اس تمام شرائط کو سامنے رکھ کر جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے یہ صرف واقعات تو نہیں ہے نا، ان واقعات کے ہر واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ وہ نصائح کیا ہے، وہ عبرتیں کیا ہے؟ آپ نے یہ تمام شرائط سن لی ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ان سے اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ تمام شرائط بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہن قبول نہیں کر رہے تھے، ناگواری کا اظہار بھی کر رہے تھے اور بظاہر وہ سب مخالف بھی تھے، لیکن قربان جاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بے مثال اطاعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ ناگواری کا اظہار کرنا اور چیز ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں کیا، اور سب کے سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول بھی کر لیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس طرح اطاعت کی۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس صورت کے شروع کے اندر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کوئی بند چیز ہو نا اس کو کھول دینا، کیونکہ اس صلح کے بعد اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے، ترقیوں کے دروازے کھل گئے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول یہ فتح ہے، یہ جو ہم نے ان شرائط پر دستخط کیے بظاہر تو چونکہ کیا ہے تمام مسلمانوں کے مخالف ہے، لیکن کیا یہ فتح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ اس صلح کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، واضح فتح نازل فرمائی، فتح عطا فرمائی، واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر اور تمام صحابہ نے یقین کر لیا کہ واقعتاً اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں، بظاہر چیزیں بھی کیا ہے مخالف ہے۔ تو اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے اب یہ پیغام ہے کہ نبی کی بات عقل میں آئے تو بھی مان لو، اور عقل میں نہ آئے تو بھی مان لو، ذہن قبول کرے تو بھی مان لو، ذہن قبول نہ کرے تو بھی مان لو۔ آپ کے نظریے کے خلاف اگر کوئی بات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ میرا کچھ اور ہے، لیکن حدیث آ گیا، اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آ جائے، اپنا نظریہ تبدیل کر لو، حدیث کو تبدیل نہ کرو، نظریہ تبدیل کر لو، ذہن تبدیل کر لو،
خواہ تمہارا نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے پھر سب چیزیں کیا کر دو، ختم کر دو، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن قبول کرے یا نہ کرے، بس جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو انسان کہتے کہ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر 100% اعتماد ہے۔ اور یہ کام کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے سامنے سے، اور کس کے پاس آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا۔ کہا اب بھی تو مانتا ہے؟ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی اللہ کے پیغمبر مانتے ہو؟ کہا کہ ہوا کیا ہے، کیوں نہیں مانتا ہوں، میں اب بھی مانتا ہوں۔ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں بیت اللہ سے گیا ہوں مدینہ المنورہ، مدینہ سے گیا ہوں مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے گیا ہوں آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر جا چکا ہوں، پھر اسی رات واپس بھی آیا ہوں۔ یہ مانتے ہو؟ کہ اچھا تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس ابو جہل نے کہا میرا عقل نہیں مانتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا ہم نے تو عقل کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے عقل میں آئے ہم پھر بھی مانیں گے، عقل میں نہ آئے تو پھر بھی مانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ کیا ایک یہودی کے ساتھ، بیچنے اور خریدنے کا معاملہ تھا۔ حضور نے فرمایا میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ جیسے آیا اس یہودی کے پاس، اس نے کہا میں نے یہ چیز آپ پر بیچی ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے آپ سے خریدی ہے، آپ نے مجھ پر بیچی ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچی آپ کے اوپر۔ اب اللہ کے نبی یہ دعویٰ کرنے والے، ادھر سے ایک صحابی تھے وہ گزر رہے تھے، اس کا نام تھا خزیمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، خزیمہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے اس یہودی سے یہ چیز خریدی ہے اور اس نے مجھ پر بیچی ہے، اب یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں بیچی۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خزیمہ گواہی تو وہ آدمی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو، آپ تو یہاں پر موجود ہی نہ تھے، آپ کیسے گواہی دیں گے؟ فرمایا حضرت خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم ہے، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل قرآن کو لے کر آتا ہے، ہم نے تو جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہم نے تو قبر کے اندر ہم نے تو ابھی تک عذاب نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پل صراط قیامت کے دن لگے گا، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ تو جب آپ کے فرمانے پر بن دے کے جنت کو مانا جا سکتا ہے، جہنم کو مانا جا سکتا ہے، قبر کے عذاب کو مانا جا سکتا ہے، پل صراط کو مانا جا سکتا ہے، اللہ کو مانا جا سکتا ہے، تو کیا آپ کے فرمانے پر یہ معمولی سی بات نہیں مانی جا سکتی کہ آپ نے خریدا ہے اور اس یہودی نے بیچا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے۔ نبی پاک کا دل خوش ہوا، فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ۔ معاملات کے اندر 2 آدمی گواہی دیں گے تو گواہی قابل قبول ہوگی، اگر ایک بندے نے گواہی دی تو قبول نہیں ہوگا جب تک کہ 2 آدمی نہ ہو، یا 1 آدمی ہو، 2 عورتیں ہوں، یا 2 آدمی ہو، وگرنہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر خزیمہ اکیلا گواہی دے گا نا تو اس اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے قائم مقام ہوگی۔ دل خوش ہوا۔ تو ہمیں یہ سبق سمجھ میں آیا کہ عقل میں بات نہیں آ رہی نا، بس ماننا ہے۔ یہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اس کے بدلے میں اللہ نے پھر کیا کیا انعامات عطا فرمائے؟ فرمایا لیا 3 نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس پر انشاءاللہ کل باتیں کروں گا. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ.